لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج پورے معاشرے کے اندر یہ وبا عام ہو چکی ہے، یہ بیماری پھیل چکی ہے کہ علماء اور عوام کا تعلق ختم ہو گیا۔ لوگ ہزاروں مسائل کی ضرورت کے باوجود علماء سے رجوع نہیں کرتے، اپنے مسائل علماء سے معلوم نہیں کرتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، جب کبھی کسی عمل کی نوبت پیش آئے، ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ علماء سے معلوم کیے جائیں مسائل، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ کتنا علم سیکھا جائے؟ علماء فرماتے ہیں اتنا علم سیکھنا جس سے حلال اور حرام کی تمیز کی جا سکے، جس سے آدمی اسلامی مزاج اور منہاج کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا طریقہ سیکھ جائے۔ اتنے علم کا حاصل کرنا ایک مسلمان پر لازم اور فرض ہوا کرتا ہے۔ اب اگر ایسے میں کوئی شخص اتنا علم شریعت کا نہیں سیکھتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، لیکن ایک شخص وہ ہے جو دین کے مسائل کا علم بھی حاصل نہ کرے اور اس کے اوپر سے جب کوئی مسئلہ پیش آئے تو علماء سے معلوم بھی نہ کرے۔ یاد رکھو، اگر آپ نے کوئی عمل کیا، کسی بھی عمل کو آپ نے انجام دیا، وہ عمل آپ نے اپنے حساب اور اپنے طریقے سوچ کے مطابق درست انجام دیا، اور پھر وہ عمل عند اللہ آپ کا مقبول نہیں ہوا کسی ایسے عذر کی وجہ سے جو شرعاً معتبر نہیں ہے، تو آپ کا وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ شریعت میں جہالت عذر نہیں ہے، نہ واقفیت، کسی مسئلے سے ناواقف ہونا، جاہل ہونا، اس کا معلوم نہ ہونا شرعاً اس کا عذر نہیں ہے کوئی۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کی فرما برداری کرو، اس کی عبادت کرو، واطیعوا الرسول، اور اس کے بعد رسول اللہ جو تمہیں احکام دیں، جو تمہیں حکم کریں اس پر عمل کرو۔ جس چیز کا تمہیں حکم دے رسول وہ چیز تم لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع کرے فانتہوا، اس چیز سے تم رک جاؤ۔ اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر اللہ فرماتا ہے وَأُولُو الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے میں سے اولو الامر کی اتباع کرو۔ علماء لکھتے ہیں اولو الامر سے مراد مفتیان ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، ان سے اپنے مسائل کا معلوم کرنا ضروری ہے اور لازم ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ فرماتا ہے اگر تمہیں علم نہیں ہے، تم کسی مسئلے سے ناواقف ہو، تو اپنے میں سے اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، علماء فرماتے ہیں اہل الذکر سے مراد علماء ہیں، اپنے مسائل کو علماء سے معلوم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ رسول اکرم علیہ السلام نے فرمایا انما شفاء العی السؤال، جس شخص کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے، وہ تڑپ رہا ہے، اس کے لیے شفا اس بات میں ہے کہ وہ کسی سے سوال کر لے۔ اور ذرا آپ غور کریں، ویسے تو رسول اللہ نے فرمایا السؤال ذل، کسی کے سامنے سوال کرنا، ہاتھ پھیلانا، کسی سے کوئی چیز مانگنا، یہ ذلالت ہے، ذلت ہے، اس میں آدمی کی رسوائی ہوتی ہے۔ لیکن جب شرعی مسئلے کی نوبت آئی تو رسول اللہ خود فرماتے ہیں جب آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہ ہو تو اپنے میں سے اہل علم سے معلوم کر لیا کرو۔ یاد رکھو اللہ رب العزت نے دنیا کا یہ نظام بنایا ہے جو نظام انتہائی قابل غور ہے۔ آپ کو میں ایک بار بتاتا چلوں، دنیا کے کسی بھی شعبے میں، چاہے جو شعبہ ہو، جس شعبے میں آپ جائیں گے آپ کے تمام کام اور آپ کی اغراض و مقاصد حل تو ہو جائیں گی، لیکن بغیر پیسے کے آپ کی کوئی غرض حل نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو بیماری لاحق ہو جائے، آپ ایک طبیب، ایک حکیم اور ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ آپ کو دوا دے دے گا، شفا مل سکتی ہے، لیکن مفت میں آپ کا علاج نہیں کرے گا۔ گرچہ ڈاکٹر اپنی دیوار پہ لکھے ہوئے ہوگا بڑے الفاظ میں ہمارا مقصد مخلوق کی خدمت کرنا ہے، لیکن مخلوق کی خدمت تو ضرور کرے گا لیکن مفت میں نہیں کرے گا، پیسے سے کرے گا۔ حکیم کے پاس جائیں، آپ اپنے گھر کی چھت دکھانے کے لیے کسی انجینئر کو بلائیں، آپ دیکھیں وہ مفت میں آپ کو مشورہ دیتا ہے یا آپ سے معاوضے لیتا ہے۔ غرض یہ کہ دنیا کے کسی بھی شعبے میں آپ جائیں، ہر شعبے میں تعلیم سے لے کر آپ کی زندگی کے آخری مرحلے تک
ہر چیز میں ہر قدم پر جس شخص سے آپ اپنی کسی ضرورت کے بارے میں سوال کریں گے وہ آپ سے پیسے کا مطالبہ کرے گا، آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا لیکن ساتھ میں پیسے کا مطالبہ ضرور کرے گا۔ اللہ رب العزت نے دنیا کا یہ نظام بنا دیا، اور اس کے بعد ایسے عالم میں جب دنیا میں تمام چیزیں پیسے کے عوض میں مل رہی ہیں، تمام چیزیں تمام مقاصد پیسوں سے حل ہو رہے ہیں، اللہ نے ایک نظام دین کا بنایا اور اس کو بالکل مفت کر دیا۔ ایسا مفت کیا کہ آپ اپنے مسائل کو معلوم کرنے علماء کے پاس جائیں، ایک مسئلہ معلوم کریں یا 1000 مسائل معلوم کریں، ایک مرتبہ معلوم کریں یا 1000 مرتبہ معلوم کریں، دنیا کا کوئی مفتی کوئی عالم آپ سے کبھی کسی مسئلے کے عوض کوئی ایک پیسہ نہیں مانگے گا۔ کیوں؟ اللہ نے یہ نظام اس لیے بنایا ہے، کل قیامت کے دن آپ کا اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سے سوال کریں گے ہماری عمر کے بارے میں کہ تم نے اس کو کہاں لگا دیا، ہماری عبادات کے بارے میں کہ تم نے عبادات انجام دی تو کیسے، اور نہیں انجام دی تو کیوں نہیں انجام دی۔ کل کوئی شخص میدان محشر میں اللہ کے سامنے یہ عذر نہ پیش کر سکے کہ میرے مولا ایک نماز کو سیکھنے کی اجرت 50,000 روپے تھی، میرے پاس پیسہ نہیں تھا، میں کسی عالم کے پاس جا کر نماز نہ سیکھ سکا۔ اے اللہ، قربانی کے مسائل سیکھنے کے لیے 10,000 روپے کی ضرورت ہوا کرتی تھی، میرے پاس اتنی وسعت نہیں تھی، میں قربانی کے مسائل نہ سیکھ سکا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے نظام یہ بنا دیا کہ آپ کو قربانی کے مسائل جاننے ہو یا زکوٰۃ کے مسائل پر عبور حاصل کرنا ہو، گرچہ آپ کو خود عالم بننا ہو، حافظ بننا ہو، قاری بننا ہو، شریعت کے تمام مسائل پر تبحر حاصل کرنا ہو، آپ کسی بھی عالم، کسی بھی مفتی، کسی بھی دانشور کے پاس بیٹھ جائیں، آپ سے کبھی ایک پیسے کا مطالبہ نہیں کرے گا، چاہے آپ سینکڑوں مسائل اس سے معلوم کر لیں، اس کے کئی گھنٹے آپ ضائع کر دیں، لیکن آپ سے پیسے کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اللہ نے یہ نظام بنایا ہے۔ اس لیے میرے مسلمانوں، میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے مسائل، تمام مسائل، زندگی کی ابتدا سے لے کر کے انتہا تک ہر موقع پر اپنے مسائل علماء اور مفتیان سے معلوم کریں۔ اگر آپ نے مسئلہ جانے بغیر کوئی علم کیا تو وہ عذر نہیں ہوگا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس لیے جان لو اور سمجھ لو کہ اپنے مسائل کو علماء سے معلوم کرو اور اس کے بعد اپنی عبادات کو انجام دو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق